علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مدینہ شریف میں ایک عورت رہتی تھی اور بڑی نیک تھی، مگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تمام مسجدوں میں صبح اٹھ کے جھاڑو لگانے بھی جاتی تھی، صاف صفائی بھی کرتی تھی، تمام جگہوں پہ منت بھی مانگی مگر اس کی اور اللہ سے بھی دعا کی مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک دن ایک شیطان مل گیا راستے میں۔ شیطان کہنے لگا کہ تم بہت پریشان ہو، تمہیں کیا اولاد چاہیے؟ کہیں ہاں اولاد چاہیے مجھے۔ کہیں دعا مانگ لو کہ میری اولاد ہو جائے گی تو ہم گو کھائیں گے۔ تو اس عورت نے جو ہے دعا مانگ لی، اولاد ہو جائے گی تو گو کھائیں گے۔ اب وہ چکر میں پڑ گئی، میں نے مانگ تو لیا ہے، چلو دیکھیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، کچھ دنوں کے بعد شیطانی حرکت، اس نے مان لیا تو مان لیا، اولاد ہو گئی، اتفاق کی بات۔ اور جب اولاد ہو گئی تو دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے 2 سال کی ہو گئی اولاد، اور بچہ کھیلنے لگا، کھلکھلانے لگا۔ ایک دن شیطان آ گیا، کہنے لگا کیا تم اپنا وعدہ بھول گئی ہو؟ تو میرا تو کچھ یاد نہیں مجھے اپنا وعدہ۔ کہنا آپ نے دعا کی تھی کہ اگر ہماری اولاد ہو جائے گی تو ہم گو کھائیں گے، آپ جائیے گو کھائیے، نہیں آپ کی اولاد مر جائے گی۔ تو یہ جاتی ہیں لیٹرنگ میں اور کوشش کرتی ہیں کھانے کی، مگر جیسے منہ تک لاتی ہیں گھن آ جاتا ہے اور پھینک دیتی ہیں۔ پھر دوڑتی دوڑتی جو ہے پریشان ہو جاتی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا واقعہ ہو گیا، ہم کیا کریں؟ تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے کٹوری میں کھیر پکاؤ اور اس میں چمچ لگاؤ، اور جو شخص رشوت، گھوس، بیاج لیتا ہو اس کے دیوال سے ٹیک لگا کے کھا لو، سمجھ لو میں نے گو کھا لیا۔ تو دوستو اب سمجھ سکتے اس میں سے 2 حدیثیں نکلتی ہیں۔ رشوت، گھوس، بیاج کھانے والے کے گھر میں کھانا کیسا ہوگا، جب یہ بتا دیا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیاج کھانے والے کے گھر کی دیوال سے ٹیک لگا کے کھیر کھا لو، سمجھ لو گو کھا لیا۔ تو وہ عورت ایسے ہی کرتی ہے، کھیر وغیرہ پکاتی ہے کٹوری میں اور جاتی ہے، جو بیاج کھاتا ہے انسان اس کی دیوال سے ٹیک لگاتی ہے اور کھیر کو کھا لیتی ہے، اس کی منت پوری ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اس میں حدیث میں سے کیا نکل کے آتا ہے، ایک تو غلط جگہ پہ آپ منت نہ مانگیں، دوسری بات جو بیاج کھانے والا شخص ہے اس کے وہاں کھانا ہے حرام ہے یا جائز ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو سچا ایمان والا بنا دے، اللہ دین پہ عمل کرنے والا بنا دے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ ہمارا ایمان درست رکھیں۔